العظیم صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود السلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، بہت اختصار کے ساتھ آج مجلس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ ہم آلریڈی آدھا گھنٹہ ایکسیڈ کر چکے ہیں اپنے وقت کو، اور موسم کی وجہ سے چونکہ بارش کے شروع ہونے میں دیر ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ جو اختصار کے ساتھ فضائل ہیں اور جو اختصار کے ساتھ مصائب ہیں اس میں ہماری شرکت میں کوئی کمی ہو جائے۔ لہٰذا گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی توجہات اس طرف مائل رکھیں، اور بہت جلدی آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے پہلے جیسا ہم نے ہمیشہ مجلس کو شروع کیا ہے، اور آج الحمدللہ یہ سلسلہ ان مجالس کا یہاں پر چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، چوتھی محرم ہے، کہ ہم روز جب عزاداری کرنے کے لیے اس پاک جگہ پر یکجا ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے وعجل فرجہم نے اپنے صحابی جناب زبل سے یہ کہا، کہ جو شاعر اہل بیت بھی تھے، ان سے یہ کہا کہ جو بھی ہمارے غم میں روئے یا رلائے، انسان یہی تو کرتا ہے، یا روتا ہے یا رلاتا ہے، کسی بھی طرح کی حصہ داری عزاداری میں اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان یا روئے یا رلائے، تو جو بھی ہماری مصیبت پر روئے، ہماری یعنی اہل بیت اطہار کی مصیبت پر روئے یا رلائے، تو اس کا اجر ہم پر واجب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو محنت آپ کر رہے ہیں، نہ آپ موسم کو دیکھتے ہیں، نہ مصروفیات کو دیکھتے ہیں، نہ خود کی طبیعت کو دیکھتے ہیں، آپ ہر وقت حاضر ہیں، ہر وقت آمادہ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، الحمدللہ۔ اور عزیزان گرامی، جب آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ پہ واجب ہے۔ یہ کون ضمانت دے رہا ہے؟ یہ وہ ضمانت دے رہا ہے کہ جس کا نام ہی امام ضامن ہے، کہ جو ضمانتوں والا امام ہے ہمارا۔ ویسے تو سبھی ضمانتوں والے ہیں، لیکن یہ تو مشہور ہیں اس چیز کے لیے، میرے 8ویں رہبر تو مشہور ہیں اور ضمانت دے رہے ہیں مولا کہ اس کا اجر اللہ پہ واجب ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ عزاداری اہل بیت سے محبت کا، ان سے مودت کا مظاہرہ ہے۔ جب انسان ان کے غم میں آنسو بہاتا ہے، دیکھیں پھر ایک بات ہے کہ خوشیوں میں شامل ہونا اور غم میں شامل ہونا ایک سا نہیں ہوتا۔ خوشیاں بھی ان کی ایسی ہیں جو ہمیں ہمیشہ منانا چاہیے، غم بھی ان کے ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، لیکن خوشیوں میں سب شامل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ غم میں صرف وہی سمجھتا ہے کہ جس کے دل میں اصلاً محبت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جب یہاں موجود ہیں، دیکھیں انسان خوشی چاہتا ہے کہ زندگی بھر منائیں۔ یہ واحد ایسا ایک فرقہ ہے کہ جو غم کی لذت کو محسوس کرنے کی اپنے دل میں ایک لالچ رکھتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم ذکر محمد و آل محمد کریں، ہم جتنا ہو سکے عزاداری کریں۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ اتنی مجالس ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں بھرا، کیونکہ فزیکل پارٹیسپیشن اتنا ضروری ہے ان مجالس میں۔ بہرحال تو اپنے موضوع سے متصل جو باتیں آپ کے سامنے اب تک میں نے پیش کی ہیں، اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کہہ دو ان سے، قل کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہمیں اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، کہ یہ صرف اتنا کریں
کہ یہ تمہارے قربا سے مودت کریں۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک تو لینا دینا ہے، آپ نے فائدہ لے لیا، اب آپ کو اس کا اجر دینا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پہچاننا ہے کہ قربا کون ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ان سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے اس عشرے کا آغاز ہی کیا تھا فلسفہ محبت سے۔ ہم نے آغاز ہی اس طرح سے کیا تھا کہ ہم سمجھیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی پہچانا الحمدللہ کہ اپنے کون، ایک درود پڑھ دیں مل کر، بأجل فرج، بأجل فرجم۔ تو میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ کل جب مباہلے کا ذکر ہم کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن کی نظر میں اپنے محمد کے نکل کر سامنے آئے۔ بھائی ہم نے یہ کہا کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے، اور پھر جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں، جو ان سے متصل ہیں، جو ان کو عزیز ہیں، وہ بھی ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے محبت جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے، اور عبادت کا باطن ہے محبت۔ عبادت کا باطن ہے محبت۔ دیکھیے، جو لینا تھا ہم نے لے لیا، ہمیں اسلام لینا تھا ہم نے لے لیا، جو فائدہ چاہیے تھا مل گیا، راہ حق نظر آ گئی، صراط المستقیم پہچانوا دیا گیا، اصول دین ہمارے پاس ہیں، فروع دین ہمارے پاس ہے، کتنا ہم انہیں انجام دے رہے ہیں، عمل کریں، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو چاہیے تھا ایک پیکج نجات کا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جب ہم نے مال لے لیا تو پھر ہمارے اندر عجلت ہونی چاہیے کہ ہم اس کا اجر دینے کے لیے بھی خود کو آمادہ کریں، جلدی ہونی چاہیے، ایک بے چینی ہونی چاہیے کہ ہم پتہ کریں کہ اجر کیا ہے اور اسے جلدی سے جلدی ہم دیں۔ اسی لیے واجب ہے کہ انسان محبت کو سمجھے۔ اللہ نے محبت اہل بیت کو ہی کیوں رکھا؟ محبت اہل بیت کو ہی کیوں رکھا اجر رسالت؟ کوئی اور شے رکھ دیتا، عبادت رکھ دیتا، کوئی بھی چیز رکھ دیتا، یہ کہتا کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت ہے تو اپنی اولادیں قربان کر دو، یہ کہہ دیتا کہ اپنا مال قربان کر دو۔ بھائی یہ محبتیں بہت بڑی محبتیں ہیں، اولاد سے محبت، مال کی محبت، قیامت کی محبت ہے۔ خود کو قربان کر دو، اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹ کر رکھ دو، لیکن عزیزان گرامی کبھی بھی اجر لینے میں وہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اجر لے کر بھی آپ کا فائدہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے، اہل بیت سے محبت وہ عمل ہے کہ جس میں میں خود شریک ہوں، اور جس چیز میں میں خود شریک ہو جاؤں پھر اس کی برکتیں لامحدود ہو جاتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی عجل فرجم۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ محبت ہی وجہ تخلیق کائنات ہے تو چلیں کہ پروردگار کا جو ارشاد ہے وہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان ارفا فخلقت الخلق، کہ میں نے خلق کو اس لیے خلق کیا، میں نے خلق کو اس لیے خلق کیا کیونکہ میں نے یہ چاہا، میں نے اس بات سے محبت کی کہ میری معرفت لوگوں کے پاس ہو، میں نے اس بات سے ان احببتا، میں نے محبت کی، میں نے محبت کی، لفظ محبت ہے، پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ جو پار پلگ ہے اس پوری کائنات کے نظام کا وہ میری محبت ہے، اس بات سے کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اب جو معرفت حاصل کروا رہا ہے اگر اس سے ہی محبت نہ کرے انسان، جو معرفت حاصل کروا رہا ہے پروردگار کی، بھئی پروردگار کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے خلق کیا، میں نے خلق کو خلق اس لیے کیا، میں نے عالمین کو خلق
محبت اس لیے کیا کیونکہ مجھے اس بات سے محبت ہے کہ مجھے جانا جائے. میں ایک مخفی خزانہ ہوں, مجھے اس بات سے محبت ہے, میرے اس چیز سے محبت کی. تو اب اگر اس کی معرفت حاصل کرنے والے وسیلے سے ہی انسان کو محبت نہ ہو تو پھر اس کی محبت کا جواب انسان کیا دے گا؟ ایک درود پڑھیں مل کر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اگر آپ واقعاً ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تو اب میں موضوع میں داخل ہو جاؤں, اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ ایک درود پڑھیں مل کر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو کنیزان سیدہ عرض میں یہ کر رہی تھی کہ محبت وہ چیز ہے, وہ پاور پلگ ہے, وہ طاقت ہے کہ جس نے دنیا کے وجود کو عمل میں لا دیا. پورے خلق کو اللہ نے خلق کیا کیونکہ اسے اس بات سے محبت ہے. دیکھیے لفظ کون سا استعمال کیا ہے, لفظ کون سا استعمال کیا اللہ نے؟ حب سے جو آتا ہے, احبب. تو ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ ہمیں جانا جائے, ہماری معرفت لوگوں کے پاس ہو. تو عزیزان گرامی اجر رسالت اگر دینا ہے تو پہلے اس وسیلے کو انسان پہچانے. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز کم اور زیادہ بٹی ہے. اللہ کچھ بھی مانگ لیتا, اللہ کہتا کہ اپنی اولاد, جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنی ایک اولاد تم میرے نام میں ذبح کر دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو. بھائی نبی کا امتحان بھی ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عاشور میں ہم کس چیز کا پرسہ مولا کو دیتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ان پر قربان کر دیا میرے مولا نے. تو عزیزان گرامی کیا ہے یہ؟ اگر اللہ ہر کسی پہ اجر رسالت یہ واجب کرتا تو پھر جس کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی وہ کیا کرتا؟ جس کے پاس ایک ہی ہوتی وہ کیا کرتا؟ اور اولاد ایک ہو یا ہزار ہو, محبت تو سب سے برابر ہے, محبت تو سب سے برابر ہے. تو اس چیز کو نہیں مانگا. بھائی دنیا میں ہر چیز, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر چیز کم اور زیادہ بٹی ہے. کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے, کسی کے پاس بہت کم ہے, کوئی درمیانی ہے. کسی کے پاس حسن بہت زیادہ, بھائی انسان دیکھ کے کہتا واہ کیا حسین خوبصورت ہیں آپ, لیکن دوسرا انسان بیچارہ پلین لکنگ ہے, ویسا نہیں ہے. کوئی ہے کہ جس کو بہت طاقت ہے, جس کو بہت زیادہ طاقت ہے. ہر کسی کے پاس برابر کی جسمانی طاقت بھی نہیں ہوتی. کوئی ہے کہ جس کے پاس بہت دولت ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فرق پوری دنیا میں بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے. برابر سے نہیں بٹی ہوئی ہے, برابر سے نہیں بٹی ہوئی. کوئی چیز ہے شہرت, کمال ہے لیکن شہرت نہیں, کمال نہیں ہے لیکن شہرت ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ تو کسی کو بہت زیادہ شہرت نصیب ہے, کسی کو بالکل شہرت نصیب نہیں ہے. تو عزیزان گرامی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو. علم چاہتا ہے, حسن چاہتا ہے, طاقت چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو برابر نہیں دیا اور اسی کو امتحان کا ذریعہ بنا لیا, دے کر بھی لے کر بھی. اس بات پہ سب راضی ہیں, سب اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں. مجھے اس وقت وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ میں بہت جلدی چاہ رہی ہوں کہ اس مرحلے سے آگے نکل جاؤں. تو عزیزان گرامی اب کوئی یہ کہے کہ مبارک ہو آپ کو, آپ صاحب اولاد بن گئے, بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو آپ کو, آپ صاحب اولاد بن گئے. تو سامنے سے وہ شخص کہے گا کہ میں کیا محبت کروں گا صاحب اپنی اولاد سے, میرے پاس تو علم زیادہ نہیں ہے. یہ بات آپ مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بات کوئی معقول بات نہیں ہے. اب کوئی بڑا طاقتور انسان ہو تو وہ اپنی اولاد سے محبت کر لے. جو بیچارہ ناتا ہوا ہے وہ کہے گا کہ میں کیسے 4 بچوں سے محبت کروں. بھائی ان کے پاس طاقت ہے کہ 10 بچے وہ محبت کر سکتے ہیں ان سب سے. میں بیچارہ کمزور آدمی محبت کیسے دوں, میں محبت کیسے دوں؟ کوئی کہے کہ بھائی اس کے پاس دولت ہے, وہ بچوں سے محبت کر سکتا ہے, میں کیسے محبت کروں؟ بڑے مشہور آدمی ہیں, اپنی اولاد سے محبت کر سکتے ہیں. میں بیچارہ غریب, مجھے کوئی نہیں جانتا, میں محبت کیسے کروں؟ وہ کتنے حسین خوبصورت ہیں, وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کر سکتے ہیں. میں بیچارہ پلین لکنگ آدمی, میں کیا محبت کروں؟ تو یہ معقول باتیں نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے ان سب چیزوں کو زیادہ کم کر کے بانٹا ہے. لیکن محبت واحد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے برابری سے بانٹی ہے, تاکہ کوئی کل یہ شکایت نہ کر سکے کہ پروردگار ہم دیتے تو کیسے دیتے محبت, کہ ہمارے پاس محبت تھی نہیں, اسی لیے سب کی فطرت میں اسے شامل کر دیا, آپ کے سسٹم میں اسے انگرین کر دیا, پروگرامنگ آپ کی کر دی, آپ کی فطرت میں ڈال دیا, کہ کل ہو کر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اہل
بیت سے محبت کرتے تو کیسے کرتے؟ تو نے کم دی تھی، انہیں زیادہ دی تھی، تو نے کم دیا تھا ہمیں، انہیں تو نے محبت زیادہ دی تھی۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہانے تلاش کرتی ہے دنیا اہل بیت سے محبت نہ کرنے کی، دینے والے نے دیا ہے، کنجوس یہ ہیں۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ واجل فرجم۔ تو کنیزان سیدہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی چیز ہے محبت، ایک ایسی چیز ہے محبت کہ جو کائنات میں برابر سے بٹی۔ کتنا عادل ہے پروردگار، کیسی عدالت کی صفت ہے اس کی کہ مانگی وہی چیز ہے جو سب کے پاس ہے دینے کے لیے، جس میں نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، جس میں نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ حسن کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں چاہیے۔ فطرت میں محبت کو رکھ دیا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان محبت بانٹے، پروردگار چاہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی عام محبتوں کا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ عام محبتوں کا اتنا دام ہے، ایک پڑوسی سے جو محبت ہے وہ آپ کی نجات کا رستہ بن سکتی ہے۔ آپ چل رہے ہیں رستے میں اور ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، ایک چیونٹی ہے جس کو آپ نے اپنے پیر سے مسلتے مسلتے خود اپنا قدم روک لیا، وہ جو لحاظ آپ کر گئے نا، آپ نہیں جانتے آپ کے لیے کتنا کارگر ہے، آپ نہیں جانتے آپ کے لیے کتنا کارگر ہے۔ تو عزیزان گرامی محبت عین ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر کیا کہنا کہ جب عام محبتوں کا اتنا دام ہے تو پھر محمد و آل محمد سے جو محبت ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ عزیزان گرامی سرور کائنات نے اسی لیے اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم، اسی لیے کہا تھا۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ محبت جو ہے وہ سب کے پاس برابر ہوتی ہے، لیکن ایک محبت ہے کہ جس میں پروردگار نے بڑی برکتیں دی ہیں۔ سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ اِنَّا لِلْحُسَینِ فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا، کہ اگر کسی کے دل میں حسین کے لیے جگہ بن جائے، اگر کسی کے دل میں حسین کی محبت گھر کر جائے، اگر کسی کے دل میں حسین سے حب پیدا ہو جائے تو اس کی حرارت، اس کی گرمی، دیکھیے حرارت جو ہے نا، حرارت زندگی کی علامت ہے۔ جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سرد ہے یا گرم۔ حرارت زندگی کی علامت ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، کیا کہا کہ یہ وہ حرارت ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتی جائے گی، لا تبرد ابدا، جس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو ابدی ہے، یہ وہ محبت ہے جو ابدی ہے، یہ خلوص والی محبت ہے، یہ عشق والی محبت ہے عزیزان گرامی۔ اور آج جن کا ذکر ہمیں کرنا ہے نا، یہ وہی ہیں کہ جن کے دل میں حب حسین ایک مرتبہ گھر جو کر گیا تو انہیں جہنم کے اس بدترین گوشے کے رستے سے لے جا کر جنت کا حر بنا دیا۔ عزیزان گرامی آپ اشارہ سمجھ گئے، لیکن جناب حر کی شہادت صرف اپنے آپ میں ایک عظیم شہادت ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت سارے پیغامات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر وہ اتنی ہمت کرے کہ وقت رہتے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ عزیزان گرامی اگر کبھی جو تمام جرائم لوگوں نے کیے مولا کے خلاف کربلا میں، اگر اس کا کوئی ایک چارج شیٹ بنایا جائے تو اول جو 3-4 نام ہوں گے اس میں جناب حر کا نام شامل ہوگا۔ لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنے والے حر، نینوا تک لانے والے حر، پانی کا ذخیرہ ختم کرنے والے حر، خط لکھ کر اور فوجوں کو بلانے والے حر، آمادہ قتل حسین پر حر۔ لیکن عزیزان گرامی بدلہ تو کیسا بدلہ یہ گرویدہ حسین کا کہ ایک مرتبہ جو حسین نے نظر ڈالی ہے تو وہ عشق جاگا ہے حر کے دل میں۔ عزیزان گرامی اسی لیے تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ وقت نہ بھی اگر کوئی گزارے ان کے ساتھ۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل عین وقت میں آ کر جڑے ہیں، اور پھر ایک یہ بھی بات ہے نا کہ ہم سنتے ہیں کہ جب جناب حر چلے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہو لیا، ان کا غلام بھی آیا، ان کا بھائی بھی آیا۔ کتنے مظلوم تھے میرے مولا، کتنے تنہا تھے کہ ان چاروں کے اضافے کے بعد بھی 72،
اتنے کم لوگ لیکن کس شدت کی محبت کو انہوں نے اپنے دل میں رکھا تھا حسین کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب ملاقات ہوئی اس کے پہلے میرے مولا نے کہا کہ عباس جتنا پانی ہم عموماً لے کر چلتے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ پانی جمع کیجئے۔ کہا مولا اتنا پانی؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں ذخیرہ کر لیجئے۔ آپ جانتے ہیں سقائے حرم عباس علمدار نے اس پانی کے انتظام کو کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ بے حال پیاس سے جا بلب وہ لشکر ہر کا پہنچا تو میرے مولا نے کہا کہ یہ پیاسے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا یہ دشمن ہے، کہا یہ پیاسے ہیں۔ کتنا بڑا سبق مولا نے ہمیں دیا، کتنا بڑا سبق۔ کہا میرے مولا نے کہ جب تلک جانور بھی ظرف کے سامنے سے اپنے سروں کو نہ ہٹائیں، جب تک جانور نہ ہٹائیں اپنا منہ، پانی ان کے سامنے سے نہ ہٹانا۔ یہ امام ہیں، ہر کسی کی فطرت کو پہچانتے ہیں، اور یہ کریم ابن کریم ہے۔ عزیزان گرامی، پورا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، بس یہی چیز تھی جو تڑپا گئی ہر کو شب عاشور، جب دشت میں وہ التش التش کی صدائیں اس طرف سے آتی تھیں، ہر کا دل تڑپ جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے کہا کہ نماز کا وقت ہے۔ ہر سے پوچھا کہ ہر آپ کیا ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا علیحدہ جماعت میں کھڑے ہوں گے؟ کہا فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں علیحدہ نماز پڑھوں؟ یہ ایمان کی دلیل تھی، یہ ایمان کی دلیل تھی۔ پھر جب میرے مولا نے چاہا نا کہ وہاں سے آگے قافلہ بڑھ جائے، ایک مرتبہ آ کر لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہر نے، اور فوراً میرے مولا نے کہا کہ اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عرب میں کسی کی ماں کا ذکر اس طرح سے کر دینا اس کی غیرت کو للکارنا تھا۔ میرے مولا نے کیا کہا کہ میں تیرے سر کو قلم کر دوں گا، تیری یہ مجال کہ تو میرے فرس کے لجام پر ہاتھ ڈالے۔ فوراً ہر نے لجام فرس کو چھوڑ کر ایک عجب جملہ کہا۔ کہتے ہیں کہ آقا اگر اور کسی نے یہ کہا ہوتا تو اس کا سر اس کے تن پر نہ ہوتا، لیکن میں کیا کروں کہ میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی ماں اتنی محترم ہے کہ میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ یہ احترام سیدہ تھا جو نجات ہر بن گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، اتنے دن گزارے نا یزیدی لشکر میں، ہر بہت مشہور جنگجو تھے، بہت بڑے جنرل تھے اس آرمی کے، لیکن عزیزان گرامی شب 10 عجب اضطراب میں ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا کل کی جنگ کی کوئی وجہ ہے کہ آپ اتنے خوف زدہ ہیں؟ کہا تم نے کیا کبھی مجھے خوف زدہ دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو کبھی بھی خوف زدہ نہیں دیکھا بابا، میری نظر میں آپ سے زیادہ شجاع جنگجو کوئی نہیں ہے۔ کہا میرے لال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا ہوں، میں حق و باطل کے بیچ فیصلہ کرنے کی منزل پہ ہوں۔ اللہ اکبر، خوشا نصیب تمہارے ہر کے تم نے فیصلہ کیا۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو ساتھ میں بیٹا، غلام اور بھائی ہے، اور ہر کا یہ طریقہ ہے آنے کا کہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، میں بہت نادم ہوں اپنی غلطی پر، مولا مجھے معاف فرمائیں گے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں حسین کی نظر سے نظر ملا سکوں۔ دیکھو میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دو، میں مجرم ہوں زہرا کے لال کا، میں مجرم ہوں۔ عزیزان گرامی جب آگے بڑھنے لگے ہر اور خیام حسینی کے سامنے وہ ٹیلہ نزدیک نظر آنے لگا، ایک مرتبہ گھبرا کر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ کہا شبیہ پیغمبر علی ابن الحسین ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں بابا، ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں، ابھی ذرا آگے بڑھے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں، ارے شبیہ حیدر آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ گھبرا کر بیٹے نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا بات ہے میرے لال؟ کہا مجھے خود فرزند رسول نظر آئے، اب اتر گئے گھوڑے سے، اب تمام اصحاب ان کے پیچھے اتر گئے۔ ایک مرتبہ ہر نے خود کو گرایا، کہا مولا اس گناہگار کے جرم کی کوئی معافی ہے آپ کے پاس؟ عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسوؤں کو لے کر آئیے اس فرش پر بیٹھ کر ہم یہی کہیں مولا سے، مولا اس گناہگار کے اتنے گناہ ہیں، اتنے جرم ہے، کوئی معافی ہے تو عطا کرو مولا، توفیق دو کہ ہم تمہاری محبت کے قابل بن جائیں، ہم تمہارے عزادار
تمہارے محب تمہارے شیعہ کہلانے کے قابل بن جائیں۔ مولا یہ طاقت دو کہ ہم گناہ سے توبہ کر سکیں، مولا یہ طاقت دو کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ ارے عقل کا تقاضا ہے کہ جس کا دل سب سے بڑا ہے اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اسی لیے تو حسین سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہائے رات بھر جس نے اپنے بچوں کی الاتش کی صدائیں سنی ہوں، جس نے سکینہ کے ہونٹ کی پپڑیاں دیکھی ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے میرے بھائی حر میرے پاس آ جاؤ۔ کیا عباس کو یاد نہ آیا ہوگا کہ یہی حر تھے جن کی وجہ سے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا؟ ارے بچوں کی پیاس جو معاف کر جائے صرف مہمان نوازی کے تقاضوں کے لیے، وہ میرا مولا امام حسین ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کیا جملہ کہا ہے میرے مولا نے، ہماری جان قربان مولا آپ پر، آپ کے اس کرم پر، اس مہمان نوازی پر میرا مولا کہتا ہے اور افسوس افسوس میرے بھائی کہ تو اس حال میں میرے پاس آیا کہ ہم تجھے ایک ظرف میں پانی بھی نہیں دے سکتے، 2 گھونٹ پانی سے بھی تیری ضیافت نہیں کر سکتے، تیری خاطر نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، الغرض ہر آمادہ ہیں، کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے۔ میرے مولا نے اس لیے بھی اجازت جلدی دے دی کہ مہمان ہے، میں اسے کتنی دیر روکوں کہ یہاں پانی بھی میسر نہیں، میں اس کی پیاس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مولا ذرا خیمے کی طرف نظر تو کرو، غش میں پڑے ہیں بچے، غش میں پڑے ہیں۔ عجب نہیں حسین کہیں کہ فرق اسی لیے تو پہچانا حر نے کہ میں نے کس طرح پانی لٹا کر اس کے پیاسے جانوروں کو پلا دیا۔ الغرض حر جب آمادہ ہو گئے نا، ایک مرتبہ حر کا بیٹا سامنے آیا، کہتا ہے بابا میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جوان بیٹا دیکھتا رہے اور بوڑھا باپ رن میں جائے، میدان کارزار میں جائے، اے بابا مجھے اجازت دیجئے۔ ارے مولا نے اجازت دی، جوان گیا، بڑی بہادری سے لڑا، لیکن جب گر گیا نا گھوڑے سے، ایک مرتبہ باپ کو مدد کے لیے پکارا، بہت تیزی سے حر اپنے گھوڑے پر چڑھے، ایک مرتبہ ایڑ لگائی، بہت تیزی سے پہنچے، لیکن جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ امام کا زانو ہے اور علی ابن الحر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر دیکھے حر